دیکھیں حکومت اگر کسی کا مسئلہ ختم کرتی ہے وہ کسی کے سر پہ احسان نہیں کرتی. بالکل ایسے ہی ہے. اگر حکومت ہم سے ٹیکس لیتی ہے نا وہ ہمیں پورا ریٹرن ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں کیا صرف ایک مسئلہ ہے جس کا حل نہیں ڈھونڈا جاتا؟ یہ میں اور آپ عوام میں شامل ہے، وہ کوئی عوام میں شامل ہے جنہیں دکھ تکلیف ہو کے عوام ہماری یہاں پہ مر رہی ہے، اور سیلاب زدگان جو ہے ان کے گھر جو ہیں وہ ویران ہو چکے ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں وہ مر رہی ہے، اس سے ان چیزوں سے انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ پائنیئر ورلڈ نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. شکریہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر خان یوسف زی اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنیئر ورلڈ نیوز. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں مونسون کی بارشوں نے زور و شور سے اپنی تباہی مچائی ہوئی ہے. اسی سلسلے میں ہم آج لوگوں سے بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے کہ ہماری حکومت اتنی نااہل کیوں ہے کہ اپنے ہی پروپیگنڈوں میں اور آپس میں ہی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. سیلاب زادگان کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں رہا. کراچی، حیدرآباد، سندھ میں جو تباہی مچائی ہوئی ہے اسی سلسلے میں آج ہم لوگوں سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حکومت کے بارے میں اور یہ موسموں کی بارش کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ حنان. حنان بھائی، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے جو مطلب آفت آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یار سب سے پہلے تو اس میں حکومت کو غلط کہوں گا، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ ایسی سائڈ پہ یہ فلاز اینڈ ٹرمز ہوتے رہتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے آلریڈی اس کی بند وغیرہ کیوں نہیں بنائے. اب وہ جتنے نقصان ہوا ہے غریبوں کا نقصان ہوتا ہے، امیر تو نہیں پستا کبھی بھی، ہمیشہ غریب کا نقصان ہوتا ہے. جو غریب پسا ہے، اب مجھے اتنا بھی یعنی کہ اتنا ہمیں پاکستان رہ کے آئیڈیا ہو گیا کہ اس غریبوں کا ساتھ کسی نے بھی نہیں دینا. 2000 روپے تو مل جائیں گے، لیکن ان کا جو خسارہ ہوا ہے، ان کی جو فیملی کا مسئلہ بنا ہے، ان کے جو گھر تباہ ہیں، سیلاب پورا وہ گاؤں ساتھ اپنے لے گئے ہیں، اپنے ان کے فصلیں، زمینیں، زیادہ جو بھی تھا سارا کچھ ختم ہو گیا. لیکن اب ان کا کون والی وارث ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. اچھا حنان بھائی، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان میں تو ہمارے مطلب اس طرح کی اگر کوئی آفت آ جاتی قدرتی تو ہمارے پاکستانی بہت زیادہ پیش ہوتے ہیں ہر کام میں نا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہمارے پاکستانی جو ہے ان کا خیال نہیں رکھ رہے؟ حکومت خیال ہی رکھتی. تو حکومت بھی مل کے جو ہے نا ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہر کام میں پیش ہوتی ہے. تو آپ کا مطلب جو ہے نا وہ موقف مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا کہ آپ کہہ رہے کہ حکومت جو ہے نا وہ ساتھ نہیں دیتی. حالانکہ حکومت کو چاہیے کہ ساتھ دے، لیکن اس دفعہ ابھی جو ہے نا وہ بہت ساری پارٹیز بن گئی ہوئی ہیں، تو پارٹیز اپنے اپنے مطلب مسئلے مسائل میں پھنسی ہوئی، اس کی طرف کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. دیکھیں حکومت اگر کسی کا مسئلہ ختم کرتی ہے وہ کسی کے سر پہ احسان نہیں کرتی. بالکل ایسے ہی ہے. اگر حکومت ہم سے ٹیکس لیتی ہے نا وہ ہمیں پورا ریٹرن ہونا چاہیے. اور یہ میں بھی جانتا ہوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہمارا ٹیکس یہ ہمیں واپس نہیں ملتا. ہمیشہ ہمیں روڈ کی قسم میں، انڈر پاس کی قسم میں، فلائی اوور کی قسم میں ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں. جو بندے وہاں پہ جن کا نقصان ہوا ہے وہاں پہ ان کو دیں جا کے. ہمیں تو اتنی سہولتیں مل گئی ہیں، پلازے بھی مل گئے ہیں، روڈیں بھی مل گئی ہیں، گاڑیاں یہاں پہ چلا رہے ہیں، بائکیں، کھڈے وغیرہ جو بھی ہے یہ تو ہمارا بنتا رہتا ہے. لیکن جو اصل حقدار ہے نا وہ اس چیز کو نہیں اپروچ کر پاتے. اچھا، ابھی بھی اس سیلاب کی وجہ سے بہت ساری ایسی تباہی ہوئی ہیں. مطلب کوئٹہ میں جو ہے نا وہ ریلوے لائن جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہے. اب کوئٹہ سے مطلب ریلوے کے ذریعے کوئٹہ سے لاہور کی طرف جو ہے نا وہ کوئی جلد ٹریول نہیں کر سکے کیونکہ مہینوں لگ جائیں گے اس کو ریکور کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، اس میں چیز پتہ ہے کیا ہے کہ جب آپ کو پتہ نا کہ آپ کے ملک میں کرائسس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں تو آپ کو بیک اینڈ میں نا ایک چیز رکھنی چاہیے. جیسے اب وہ آپ بتا رہے ریلوے کا ٹریک جو سا وہ خراب ہو گیا، اس کو ٹریک کو ان کو اس کا پری پلان ایک ہونا چاہیے کہ اگر ارتھکویک آتا ہے، سیلاب آتا ہے، کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں اس کا بیک اینڈ کیا ہے ہمارے پاس. اب اس کو ٹائم لگے گا، اوبیسلی 6-7 ماہ تو اس کو لگیں گے. جتنی ٹریڈ ہے یہ لاہور سے کوئٹہ کی، کوئٹہ سے کراچی کی جو بھی ٹریڈ ہے وہ تو بند ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب اس چیز کو خراب ہوگا، اس کا حکومت پھر کہے گی کہ جی یہ ہو گیا، اس وجہ سے یہ خسارہ ہو گیا. تو یار آپ ایک ایجوکیٹڈ لوگوں کو لے کر آئیں سامنے اور ادارے میں بٹھائیں، جس کو مرضی بٹھائیں، وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. ہمیں ایجوکیٹڈ لوگ چاہیے جن کو پتہ ہو کہ یار پری پلان اور پوسٹ پلان کیا ہوتا ہے. آپ نے 6 مہینے بعد اس چیز کو کہاں پہ رکھنا ہے، 1 سال بعد کہاں پہ رکھنا ہے، 5 سال بعد آپ اس کو کس جگہ پہ دیکھتے ہیں. اگر 6 مہینے بعد دیکھتے ہیں یہیں پہ اور اگلے 6 مہینے بعد بھی یہیں پہ تو اس بندے کا ہمیں فائدہ بھی نہیں ہے اور اس چیز کا بھی ہمیں فائدہ نہیں ہے. اچھا، ابھی آپ مجھے یہ ایک اور سوال کا جواب دے دیں، لاسٹ سوال آپ سے کروں گا کہ یہ بارشیں جب ہوتی ہیں نا تو مطلب اس میں ہم لوگ حکومت کو ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہیں؟ کیونکہ حکومت نے وقت کے ساتھ ساتھ اوپر والی ایڈوانسمنٹ تو کر دی ہے، سیوریج کی ایڈوانسمنٹ نہیں کی. ٹو بی ویری فیئر اینڈ آنیسٹ، اگر آپ یہ دیکھیں نا اب یہ روڈ ہے، اس کے نیچے کیا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن جب بارش ہوگی پانی ہمیں بھی کھڑا ہو جائے گا. یہ تو ہمیں تو خوبصورت لگ رہی ہے لیکن ایک ٹائم آئے گا یہ ہمیں بری لگنے لگ جائے گی. تو سیوریج کا جو ایک پلان ہوتا ہے نا، مجھے اوتھینٹک سورس نہیں پتا لیکن میں نے سنا تھا کہ ٹرکش یا انگلش کمپنی کوئی آئی تھی، انہوں نے کہا تھا جی ہم آپ کو پورے لاہور کا سیوریج پلان دیتے ہیں، آپ کا پانی تک نہیں کھڑا ہوگا. بٹ نو وے فرام اینی وہ چیز نہیں ہو پائی.
وہ کیوں نہیں ہو پائی، اب یہ ہمارے وزارتیں وغیرہ جو بھی زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہوں گی. ہمارے ملک میں اس ٹائم جو ہے نا انتہا سے زیادہ ہمارے ملک میں جو رہنے والے ہیں، ہمارے ہمسائے، ہمارے پڑوسی، ہمارے شہر والے، ہمارے ملک والے جو سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں ایز اے نیشن ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، جتنی زیادہ سے زیادہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن ہماری گورنمنٹ جو ہے نا وہ بس اپنی سیاست میں لگی ہوئی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں جی کہ نیشن کو جو ہے نا وہ آگے آنا چاہیے، تو نیشن میں وہ بھی انکلیوڈ ہوتی ہیں نا. نیشن میں صرف یہ نہیں ہے کہ جی باقی عوام نیشن میں انکلیوڈ ہوتی ہے اور گورنمنٹ نیشن میں انکلیوڈ ہی نہیں ہوتی. ان کو دیکھیں، ان کے جو ہے سوئس بینکس میں اور پتہ نہیں کتنی پراپرٹیز ہیں، تو وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں. وہ ہمیں کہیں کہ یہ دیکھیں ہماری گورنمنٹ جو ہے، باقی سب ہیں، وہ مدد کریں، کر کے پھر نیشن کو کہیں نا کہ اب ہم نے بھی مدد کی ہے، امداد کی ہے ان کی، اب نیشن بھی ہے. اور نیشن کہہ جاتی ہے، نیشن دیکھیں نا، اب اگر ہم ویسے چیک کریں تو تحریک لبیک پاکستان نے، انہوں نے اپنی کوئی بھی گورنمنٹ کوئی بھی چیز کو، اپنی پارٹی کو نہیں فوقیت دی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں نا. کون سی گورنمنٹ ہے؟ نہ پی ٹی آئی آگے آئی. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی بھی پنجاب میں گورنمنٹ ہے نا اس ٹائم، وہ اپنا جو ہے کریکٹر پلے کرتی. ہماری آرمی، صرف آرمی نے مدد کیا، اس کے علاوہ کوئی بھی گورنمنٹ نے مدد نہیں کی. گورنمنٹ صرف جو ہے نا وہ عوام کو کہتی ہے عوام مدد کرے بس. بالکل ایسے ہی مریم اورنگزیب کی طرف سے ایک بیان بھی جاری ہوا تھا. وہ کہتی ہے جی ہمیں چاہیے، ابھی ہمیں ایک جان ہونے کا مطلب ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے اور ہمیں مدد کرنی چاہیے. بالکل ہمیں مدد کرنی چاہیے. ہمارے وہ ملک والے ہیں، ہمارے شہردار ہیں، ہمیں ایسے مصیبت کے وقت میں ان کا مدد کرنا چاہیے، کیونکہ کل کو یہ مصیبت ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے نا. تو اسی لیے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں بالکل کرنی چاہیے. ہمیں ان کی جس قدر ہم سے ہو سکتی ہے ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے، کیونکہ ہم ہیلپ نہیں کریں گے تو کون کریں گے. اور ڈیفینیٹلی آپ نے وہ بات بولی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی آفت ہے، وہ تو کہیں پہ بھی آ سکتی ہے. آج کل ان پہ ہے، آج ہم پہ بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں تو چاہیے کہ ہم جتنی کر سکتے ہیں ہمیں مدد کریں، اور ہماری گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے اس مدد کرنے میں. کیونکہ دیکھیں ایز اے نیشن میں یا آپ کتنی مدد کر سکتے ہیں نا، ہم تب تک پراپر مدد نہیں کر سکتے جب تک ہماری گورنمنٹ ہمیں سپورٹ نہیں کرے گی. اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے. بٹی صاحب، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم نے جو ہے نا سیلاب زادگان کی وجہ سے جو ہے نا اپنا لندن کا دورہ منسوخ کر دیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لندن کا دورہ جو منسوخ کیا ہے انہوں نے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہاں تو وہ ہالیڈیز کے لیے بھی جاتے ہیں، ان کی پراپرٹیز ہیں، ان کی فیملیز ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. اگر انہوں نے منسوخ کرنا تھا تو وہ قطر کا دورہ منسوخ کرتے. لندن کا اگر انہوں نے کر دیا تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے، نہ ہی عوام کا اس میں کوئی فائدہ ہے نہ ہی نقصان ہے. وہ جاتے ہیں، اگر لندن جاتے ہیں آتے ہیں تو وہ صرف اپنے بینیفٹس کے لیے آتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی جو اتنی تباہی مچائی ہوئی نا سیلاب نے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہماری گورنمنٹ کو کیا چاہیے، کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ یہ میں اور آپ عوام میں شامل ہے، وہ کوئی عوام میں شامل ہے جنہیں دکھ تکلیف ہو کے عوام ہماری یہاں پہ مر رہی ہے. اور سیلاب زدگان جو ہے ان کے گھر جو ہیں وہ ویران ہو چکے ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں وہ مر رہی ہے. اس سے ان چیزوں سے انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے جو اپنے لیے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں جوڑنا بنانا تھا وہ بنا لیا ہے. وہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی سیو کر سکتے ہیں. ہماری عوام، ہماری نسلیں اگر تباہ ہوتی ہیں تو اس سے مطلب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ابھی آپ کوئی میسج دینا چاہتی ہو تو ہماری گورنمنٹ کو دے سکتی ہے. میسج یہی ہے کہ سوچنا چاہیے، اور یہ ہم سب بھی سوچیں گے مل کر، اور ہم سب بھی کچھ کریں گے ان کے لیے. عوام نے ہی مل کر کچھ کرنا ہے، کچھ آواز اٹھانی ہے، تو شاید ان لوگوں کو کچھ شرم آ جائے. ادروائز ہمیں نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کو مطلب کہ اقدام اٹھائے. اچھا، اس سے پہلے بھی مطلب بہت ساری بارشیں ہوئی ہیں، بہت سارے ایسے جو ہے نا وہ ارتھ کوئک آئے جن کو زلزلے بولتے ہیں، زلزلے ہیں. لیکن ہماری پاکستانی ہر جو ہے نا مسئلے مسائل میں پیش رہتی ہے. تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو بھی پیش رہنا چاہیے، لیکن وہ ایسا کیوں نہیں کرتی؟ گورنمنٹ کو ہمارے عوام سے واسطہ تعلق ہی نہیں ہے. گورنمنٹ کو بس اپنے پراپرٹیز بنانے سے انٹرسٹ ہے. گورنمنٹ کو بس اپنا پیسہ عوام کا کھانے سے انٹرسٹ ہے. انہیں ہمارے اوپر کیا مصیبتیں آ رہی ہیں، کیا ایشوز بن رہے ہیں عوام کے لیے، اسے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. انعام بھائی، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے پاکستان میں اس ٹائم سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ تباہ کاریاں ہو رہی ہیں نا. 82,000 گھر تباہ ہو گئے.
1,30,000 जो है ना वो मवेशी मर गए, 130 पुल तबाह हो गए हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम है कि आप है कि हुकूमत है? हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? जी, ज़िम्मेदार को छोड़े, कौन है, कौन था, कौन नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से आने वाली आफात है। पार्टियां एक साइड पे कर दी जाए और ऐसा इंसानियत हम लोगों को सबको मिल के अपने सलाफजान भाइयों की मदद करनी चाहिए, ताकि उनके बारे में भी हम सोच सकें। अगर हम नहीं सोचेंगे तो उनके बारे में कौन सोचेगा? ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी मदद करें। एज़ अ पाकिस्तानी हमारा ये कौमी फ़र्ज़ बनता है कि हम जाके उनकी मदद करें, उनके खैर खा बने, ताकि हम खुदा न खास्ता कल को हमारे पे भी ये मुसीबत आ सकती है, ताकि हम भी किसी की उम्मीद लगा के बैठ सकें। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी ऐसे मतलब हमारे साल जो है ना, पिछले साल भी ऐसी तबाही हुई थी, ज़लज़ले से हुई थी, तो हमारे मतलब पाकिस्तानी एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है ना, अभी ऐसा क्यों नहीं हमारी और आपकी तरफ से क्यों मदद जो है ना वो नहीं जा सकती? आपको जैसे कि याद होगा 2005 का जो ज़लज़ला आया था, उसमें कितने घर तबाह हो गए थे, कितना ज़्यादा हो गया था, लेकिन उसमें हमारी गवर्नमेंट ने और पाकिस्तानियों ने मिल के मदद की थी। इसमें हमारी ना गवर्नमेंट हमारी मदद कर रही है, ना उन दोस्तों की कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि निकले, घरों से निकलेगी और उनकी तक पहुँचेगी तो उनकी मदद होगी। वो हमारे उम्मीदवार हैं, हमारे मदद के लिए पुकार रहे हैं हमें। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन उनकी मदद करेगा? आजकल मानसून की बारिशें बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से हो रही हैं, तबाही बहुत ज़्यादा हो रही है। सिंध, हैदराबाद, कराची वाली साइड पे ना बहुत ज़्यादा जो है ना बारिशें हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान किए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी हुकूमत को क्या चाहिए, क्या इकदाम करने चाहिए? डेफिनेटली हमारी हुकूमत को जो है उस पर एक्शन लेना चाहिए है। जो लोग अफेक्ट हुए हैं, जिन लोगों की जो है वो बेघर हो गए हैं, आई हैव सीन द वीडियोस और लिटरली वो हार्ट ब्रेकिंग है। तो मेरे ख्याल में तो जितना हो सके गवर्नमेंट को ना उनको रिलीफ देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उनको जो है एस्केप मिलना चाहिए। अच्छा, एक तरफ मरियम औरंगज़ेब जो है ना वो उनका आज सुबह बयान आता है, वो कहती है कि जी ओवरसीज़ से हमें हेल्प चाहिए, ओवरसीज़ हमें एहतियात दे ताकि हम सैलाब ज़दगान की मदद कर सकें। दूसरी तरफ वो ओवरसीज़ वालों से उनका वोट कास्ट करने का हक छीन लेती है कि ओवरसीज़ जो है ना वो वोट कास्ट नहीं कर सके। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं उनके बारे में यही कहूँगी कि देखिए, आप ओवरसीज़ जो है वो पाकिस्तान का एक सरमाया है और उन लोगों को मुकम्मल हक है, वो पाकिस्तानी है, ठीक है, उनको मुकम्मल हक है कि वो अपना लीडर चूज़ कर सके, बिकॉज दे बेटर नो कि जो है हमारे इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह के ग्राउंड्स हैं और किस तरह एलिजिबल है, कौन एलिजिबल है मोर प्रॉबेबली उस स्पेसिफिक सीट के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये जो उनसे हक छीनना जो है ये एक बहुत ही गैर आइनी बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप उनसे हक छीन सकते हैं तो फिर उनसे आप मदद क्यों मांग रहे हैं? अगर वो आप उनसे अपने इस लीडर को सिलेक्ट करने का ही हक छीन रहे हैं तो फिर आप किस चीज़ का वो उनसे जो है रिलीफ मांग रहे हैं? अभी आप कोई मैसेज देना चाहती हूँ हमारी गवर्नमेंट को, हमारे व्यूअर्स को? तो अपनी मैसेज गवर्नमेंट को मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 अपने पर्सनल इंटरेस्ट को कुछ टाइम के लिए जो है वो साइड पर रख दें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरी हालत में है, पाकिस्तानी इस वक्त बहुत बुरी हालत में हैं। और मेरे ख्याल में ये जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं और जिस तरह वो लोग जो है वो जुलस रहे हैं और जिस तरह से वो लोग जो है इफ़ेक्ट हो रहे हैं, मेरे ख्याल में वी रियली हैव टू इतनी इनसेंसिटिव नहीं होनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट, हमारी मैनेजमेंट इतनी इनसेंसिटिव नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को जो है दे शुड बी सेंसिबल कि यहाँ पर हमारी ही मदद की ज़रूरत है और उनको करनी चाहिए। अच्छा, इसी बात के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारे पाकिस्तान में मतलब ये कुदरती आफात ही कह सकते हैं ना इसको, मतलब कुदरती आफात का जो है ना, इन्होंने हर साल, इनको जब आइडिया होता है कि हर साल बारिशें होती हैं तो ये अल्टरनेट इसका कोई मतलब हल क्यों नहीं निकाल लेते? मतलब इसके लिए मेंटली तौर पर पहले से प्रिपेयर क्यों नहीं हो जाते? आपको क्या लगता है कि हमारे पाकिस्तान में क्या सिर्फ एक मसला है जिसका हल नहीं ढूंढा जाता? वी हैव सो मैनी इशूज़। हमारी आप खुद देख लें कि जो हमारा सिलेबस है वो 10 ईयर्स ओल्ड है। हम लोगों ने अभी तक उसको अपग्रेड नहीं किया, उसको जो है हम लोग जो है अपग्रेडेशन की तरफ नहीं लेकर गए। हमारे जो बच्चे हैं वो वही बुक्स पढ़े हैं जो टीचर्स ने पढ़ी थी, ठीक है, टीचर्स वही बुक्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मिस्टर चिप्स वाली से आएगी, एग्जैक्टली मिस्टर चिप्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को जो है ना इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। अगर हम दूसरी कंट्रीज़ में देखें तो वो प्राइमरी लेवल से बच्चों को जो है वो IT की स्टडीज़ दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर जो है हम प्रैक्टिकल वर्क की बात ही नहीं करते, सिर्फ ग्रेड्स की बात करें। मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रही, हम लोग अगर एक कॉन्टेक्स्ट को देख लें तो हर एक फील्ड के अंदर हमें अब अपग्रेड होने की ज़रूरत है, हमें इनोवेटिव आइडियाज़ की ज़रूरत है, हमें जो है इस चीज़ के अंदर एक आइडियाज़ और इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, क्योंकि अब हमारे जितने भी पहले वाले मंसूबे थे वो वॉर्न आउट हो चुके हैं, कारआमद नहीं रहे। एग्जैक्टली। तो इसलिए
تو آپ اگر دیکھا جائے تو جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ بارشیں مطلب فارن کنٹریز میں بارشیں ہوتی ہیں تو ان کا کوئی alternatives they have the proper arrangements جن کی وجہ سے یہ ساری چیزوں سے اوور کم ہو سکے, ان لوگوں کو افیکٹ نہ ہو, عام زندگی کو افیکٹ نہ ہو. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتا جس ملک کے حکمرانوں کو جان کی جو ہے قیمت نہیں پتہ, جن کو یہ نہیں پتہ کہ ایک انسانی جان کتنی قیمتی ہوتی ہے, وہ کہاں حکمرانی کریں گے, وہ کہاں پاکستان کو سنبھالیں گے. جو پاکستانی جانوں کو نہیں سنبھال سکتے تو وہ کہاں کریں گے اسے.